اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاکی مفلک الافلاکی مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يسخره صراخ المستصرخین لا يبرمه الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین هو اصدق الصادقین وقولہ الحق لأن هو معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كانت غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما صلوات قرآن مجید کا چوتھا سورہ سورہ مبارکہ نساء اللہ نے ارشاد فرمایا ان کانت غنیا او فقیرا چاہے کوئی کتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو چاہے کوئی کتنا ہی غنی کیوں نہ ہو اور فقیراً یا چاہے کوئی کتنا ہی غریب تنگ دست اور فقیر ہی کیوں نہ ہو جتنے دولت مند ہو سن لو جتنے غریب ہو سن لو اللہ ایک فیصلہ کر رہا ہے سب سن لو فاللہ اولا بہما اولا اللہ کیا فرما رہا ہے جتنے دولت مند ہو سن لو جتنے غریب ہو سن لو سب سن لو فاللہ اولا بہما اللہ فرماتا ہے سنو اللہ اولا ہے اولا اللہ نے فرمایا میں اولا ہوں اولا کا مطلب کیا ہے سب سن لو اللہ اولا ہے یعنی اللہ
اولا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم جتنی اپنی جانوں کے مالک ہو، تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک اللہ ہے۔ اللہ اولا۔ اب سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، اللہ نے فرمایا تم سب کی جانوں کا تم سب سے زیادہ مالک اور ملکیت رکھنے والا میں اللہ ہوں۔ اب سورہ احزاب 33واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا، یہی لفظ اولا ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا، وہی لفظ اولا آیا، النبی اولا، النبی اولا بکم من انفسکم۔ سنو، اللہ تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صرف اللہ نہیں، النبی اولا، سنو میرا نبی خاتم بھی تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہے۔ اللہ اولا، تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک، رسول اولا، سب کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک۔ اب دیکھیں رسول نے، خاتم النبیین نے غدیر کے میدان میں جملہ کیا کہا؟ الست اولا بکم من انفسکم، وہی لفظ اولا رسول نے غدیر میں فرمایا، الست اولا بکم من انفسکم، اے لوگوں یہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ قالو بلا، تمام مجمع نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں۔ جب رسول نے یہ تسلیم کرا لیا کہ سب مانتے ہیں کہ رسول سب کی جانوں سے زیادہ ان کی جانوں کا مالک ہے، تو رسول نے فرمایا سنو، من کنت مولا ہوں، فہذا علی جن مولا، سنو جس کی جانوں کا میں اس سے زیادہ مالک ہوں، صرف میں مالک نہیں، علی بھی تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہے۔ اصل مالک کون ہے؟ اولا۔ حقیقی مالک اللہ ہے، سب کی جانوں کا حقیقی مالک ذہنوں میں محفوظ رہے اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ نے رسول کو بھی اولا کہا، مالک کہا۔ رسول کے مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ذرا سی بات میں سمجھا دوں۔ جب کوئی جائیداد بیچی جاتی ہے تو جائیداد کا مالک ایک ہوتا ہے۔ اگر اس جائیداد میں کسی اور کی
تھوڑی سی بھی ملکیت نکلتی ہو تو جس کی تھوڑی سی بھی ملکیت نکلتی ہے وہ شریعت کی اصطلاح میں کہلاتا ہے، جس کی تھوڑی سی بھی ملکیت نکلتی ہے وہ کہتا ہے میں اس کی جائیداد میں حق شفا رکھتا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا، اللہ مالک، حقیقی مالک اللہ، لیکن جتنے مومنین ہیں ان مومنین کی جانوں میں حق ملکیت رسول کا بھی نکلتا ہے، آل رسول کا بھی نکلتا ہے۔ اور چونکہ ان کا حق ملکیت نکلتا ہے، اور جس کا حق ملکیت نکلے اسے کہتے ہیں کہ وہ حق شفا رکھتا ہے۔ شفاعت کا مطلب شفا کا مطلب شفاعت، تو اللہ کے اولا ہونے کا مطلب اللہ مومنین کی سب کی جانوں کا ان سے زیادہ حقیقی طور پر مالک، اور رسول اور آل رسول کا مومنین میں حق ملکیت نکلتا ہے۔ اب حشر میں کیا ہوگا؟ جب حشر کے میدان میں مومنین جمع ہوں گے تو حقیقی مالک تو اللہ ہے، رسول اور آل رسول اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ یہ جو مومنین ہیں ان کی جانوں میں تو حق ملکیت ہمارا بھی نکلتا ہے، یا اللہ ہمارے صدقے میں ان کی شفاعت کر دے۔ یعنی یہ مومنین کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے سورہ قاف قرآن مجید کا 50واں سورہ، ان کا تعلق مومنین سے ہے۔ رسول اور اہل رسول کا تعلق حشر کے میدان میں مومنین سے ہے۔ رسول اہل رسول کا تعلق حشر کے میدان میں نہ کافر سے ہے، نہ مشرک سے ہے، نہ منافق سے ہے۔ اسی لیے مومنین کے لیے یہ شفاعت کریں گے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ قاف میں، سورہ قاف 50واں سورہ، اللہ فرماتا ہے القیا۔ القے کہتے ہیں واحد کو، ایک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا دریا میں تو اللہ نے فرمایا القے۔ القے مانے اے موسیٰ تم ڈال دو، یعنی واحد موسیٰ۔ قبلہ تشریف فرما ہے میرے محترم، القے واحد، لیکن اس کی تثنیہ ہے القیہ۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ حشر کے میدان میں اللہ یہ جو تثنیہ کا صیغہ استعمال کر رہا ہے یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ سورہ قاف 50واں سورہ، رسول اور آل رسول کا تعلق ہے مومنین سے، اور اللہ سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے جب مومنین کی شفاعت کر دیں گے یہ رسول اور آل رسول، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ قاف میں القے نہیں کہتا، اگر القے کہتا تو کسی ایک سے اللہ خطاب کرتا۔ اللہ فرماتا ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ القیا تم دونوں اٹھا کر ڈال دو۔ کون تم دونوں؟ اے رسول اور اے علی، تم دونوں، اے رسول اور اے علی، تم دونوں فی جہنم کل کفار عنید۔ اے رسول اور اے علی تم دونوں ہر منکر کو
اور ہر بغض رکھنے والے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ مومنین پر ان کے اولا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ شفاعت کا حق رکھنے والے ہیں مومنین کے لیے۔ اچھا، اب ذرا اختصار کے ساتھ غدیر تک پہنچنے کے لیے یہ بات یہ ہو جائے کہ مومنین کہتے کسے ہیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مومنین کی تعریف قرآن نے کیا کی ہے؟ دو آیتیں پڑھ دوں تاکہ مومنین کی تعریف سامنے آ جائے۔ سورہ المنافقون، قرآن مجید کا 63واں سورہ، بڑی توجہ کے قابل آیت ہے۔ اللہ مومنین کسے کہتے ہیں؟ مومنین طے ہو جائیں تو پھر شفاعت کرنے والے مولا طے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ منافقون 63واں سورہ، اللہ فرماتا ہے، مومنین اللہ بتا رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ارباب علم تشریف فرمائیں، اس کے بعد عجیب جزء آیت کا سمجھنے کی بات ہے یہ، وَلِلرَّسُولِهِ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور ساری عزتیں وَلِلرَّسُولِهِ، رسول خاتم کے لیے ہیں۔ آیت میں لفظ کیا آیا؟ رسول، رے سین واو لام، رسول، جس کا مطلب ساری عزتیں خاتم النبیین کے لیے ہیں۔ اچھا، اگر رسول کے بجائے درمیان میں سے واو ہٹا دیا جائے تو ہو جاتا ہے رسول۔ رسول کی جمع ہو جاتا ہے رسول، اگر درمیان میں سے واو ہٹا دیں تو اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں وَلِلرَّسُولِهِ، اور ساری عزتیں رسول کے لیے ہیں، تو تمام سابق انبیاء اور مرسلین بھی رسول کے لفظ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ خالق حکمت کی حکمت ہے کہ اس نے رسول نہیں رکھا بلکہ رکھا رسول، کہ خاتم النبیین کے لیے ساری عزتیں ہیں۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی رسول اور نبی ہیں سب کے لیے عزتیں ہیں۔ تو نے اتنی عزتیں دیں کہ فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، کتنی عزت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی عزتیں اور معجزات عطا کیے۔ حضرت موسیٰ کو کیا شرف بخشا کہ خود ان سے کلام کیا، کتنی عزتیں ہیں۔ سارے انبیاء کے لیے اتنی عزتیں ہیں، لیکن آیت میں رسول نہیں رکھا۔ اگر اللہ رسول رکھتا تو سارے انبیاء اور سارے مرسلین آ جاتے۔ اللہ نے رسول رکھا، ساری عزتیں اللہ کے لیے، ساری عزتیں رسول خاتم کے لیے، اور اس کے بعد لفظ رکھا اور عزتیں للہ العزت ولرسولہ وللمومنین، اور ساری عزتیں مومنین کے لیے ہیں۔ یا اللہ، یہ رسول سابق کہاں گئے؟ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں وہ کہاں گئے؟ کیا ان کے لیے عزتیں نہیں ہیں؟
تو جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب پوچھا گیا امام سے کہ حضرت آدم حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء و مرسلین صاحبان عزت ہیں، ان کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ان کی عزتوں کا، تو امام نے تبسم فرما کے ارشاد فرمایا تم نے آیت پوری نہیں پڑھی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا مومنین کے لیے عزتیں ہیں۔ امام نے فرمایا سارے انبیاء سابقین مومنین میں شامل ہیں۔ سارے انبیاء مومنین میں شامل ہیں۔ عزیزان محترم، اب ایک جملہ یہاں کہہ دوں، سارے انبیاء مومنین میں شامل، جتنے بھی انبیاء ہیں، عام مومنین بھی مومنین، سابق انبیاء بھی مومنین۔ اب مومنین جو حقیقت میں مومن ہے وہ اپنے اوپر جتنا فخر کرے کم ہے۔ سارے انبیاء مومنین، لیکن اب ایک جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ما فی القرآن آیت فیہا الذین آمنوا، وہ لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے مومنین اور آمنو استعمال کیا، الا راسها ورئیسها وَأَمِيرُهَا علی ابن ابی طالب، وہ لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں مومنین آیا، آمنو آیا، تمام مومنین کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تمام مومنین کا امیر کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب۔ جہاں پر حدیثوں میں لکھا ہو قال امیر المومنین، علی کا نام لانے کی ضرورت نہیں ہے، قال امیر المومنین لکھا ہو تو سمجھ لیں حضرت علی نے فرمایا، ہمارے اور کسی امام نے نہیں فرمایا۔ ہمارے 12 امام ہیں، 12 اماموں میں سے امیر المومنین صرف حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، ہمارے 11 امام امیر المومنین نہیں ہیں۔ ایک شام سے ایک شخص آیا امام حسن کے پاس، اور امام حسن سے امام حسن کے پاس آیا اور امام حسن سے آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر میرا سلام ہو۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا لا تکلم ہذہ الکلمہ لی، یہ امیر المومنین مجھے تو مت کہہ، ھذا لقب مختص بے ابی علی ابن ابی طالب، یہ لقب امیر المومنین مختص اور مخصوص ہے صرف اور صرف میرے بابا علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آخر ایسا کیوں ہے کہ صرف علی امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین نہیں؟ تو امام نے کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہے، امام نے جواب دیا سن، میں اپنے بابا کا امیر نہیں ہو سکتا، میرے بابا میرے امیر ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں توجہ کرو کہ جب ہم اپنے 11 اماموں کو امیر المومنین نہیں مانتے تو ہم عرب کے کسی جاہل کو امیر المومنین کیسے مان لیں؟ اچھا اس میں تو آپ دیکھیں مومنین امام نے وضاحت فرمائی ہے۔ اب ایک واضح آیت پیش کر دوں جس میں قطعی طور پر طے ہے کہ مومنین اللہ نے انبیاء سابقین کو بھی فرمایا ہے،
اور وہ بڑی معروف آیت ہے، سورہ آل عمران، قرآن مجید کا تیسرا سورہ، اور آیت کا حوالہ ذہن میں رکھیں، 81 آیت۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک تمام سابق انبیاء سے یہ عہد لیا، یہ میثاق لیا کہ اے سابق انبیاء تمہیں نبوت، رسالت، منصب، حکمت، کتاب اس وقت ملے گی، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اس وقت تمہیں ملے گی۔ کب ملے گی؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس وقت تک تم رسول نہیں ہو سکتے، نبی نہیں ہو سکتے جب تک ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تک تم اس رسول خاتم پر ایمان نہ لاؤ۔ آئیے جناب تشریف لائیں، تشریف لائیں، بسم اللہ بسم اللہ، تشریف لائیں۔ شفقت صاحب تشریف لے آئے۔ اچھا آپ کی توجہات مبذول ہیں، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اے انبیاء سابقین، تمہیں اس وقت تک نبوت، رسالت، توجہات مبذول ہے نا، تمہیں اس وقت تک نبوت، رسالت نہیں مل سکتی جب تک تم میرے رسول خاتم پر ایمان نہ لاؤ۔ یعنی حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء، آیت نے بتایا کہ رسول کے مومن اچھا، اب سورہ احزاب نے کیا بتایا؟ نبی اور مومن میں رشتہ کیا ہے، نبی اور مومن میں تعلق کیا ہے؟ ہمارے رسول نبی، ان کے مومن آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء ان کے مومن۔ نبی اور مومن کا رشتہ کیا ہے؟ سورہ احزاب، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومن کا مولا ہوتا ہے، نبی مومن کا مولا ہوتا ہے۔ معلوم ہمارے رسول ہیں مولا، یہ ہیں ان کے مومن۔ جب رسول مولا ہیں تو جو مومن ہے وہ مولا کا غلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بات یہاں تک طے ہو گئی، رسول ہیں مولا، رسول ہیں آقا، سابق انبیاء رسول کے مومن، اور جو مومن ہے وہ غلام ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں، اس اصول کے پیش نظر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کوئی بہت بڑا میدان ہو، اس میدان میں 1,23,999 انبیاء کرام تشریف فرما ہوں، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام نبی وہاں تشریف فرما ہوں، اور رسول خاتم ممبر پر جائیں اور ممبر پر جا کر ان 1,23,999 انبیاء سے پوچھیں ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے، تمہارا اور میرا تعلق کیا ہے، تم میں اور مجھ میں ذرا بتاؤ نسبت کیا ہے۔ تو جب رسول تمام سے پوچھیں گے تو آدم کہیں گے آپ میرے مولا، شیز کہیں گے میرے مولا، انوش کہیں گے میرے مولا، انوش کہیں گے میرے مولا، فالق کہیں گے میرے مولا،
ابو کہیں گے میرے مولا، سامو کہیں گے میرے مولا، نو کہیں گے میرے مولا، ارفخشس کہیں گے میرے مولا، شالے کہیں گے میرے مولا، عابر کہیں گے میرے مولا، فالق کہیں گے میرے مولا، ابو کہیں گے میرے مولا، تارخ کہیں گے میرے مولا، قیدان کہیں گے میرے مولا، ابراہیم کہیں گے میرے مولا، نابت کہیں گے میرے مولا، یشجب کہیں گے میرے مولا، یارب کہیں گے میرے مولا، حمیسہ کہیں گے میرے مولا، عدد کہیں گے میرے مولا، عد کہیں گے میرے مولا، عدنان کہیں گے میرے مولا، اسماعیل کہیں گے میرے مولا، اسحاق کہیں گے میرے مولا، یعقوب کہیں گے میرے مولا، زکریا کہیں گے میرے مولا، یحییٰ کہیں گے میرے مولا، عیسیٰ کہیں گے میرے مولا۔ اب اگر رسول ان تمام سے مخاطب ہو کر کہہ دیں کہ تم مانتے ہو کہ میں تمہارا مولا ہوں، تو پھر سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اچھا، غدیر کے میدان میں کیا ہوا؟ انبیاء مومن، غدیر کے میدان میں کیا ہوا؟ 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع، رسول منبر پر گئے، الستو بکم اولا من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ تمہاری ملکیت نہیں رکھتا؟ قالو بلا، سب نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ سب آپ جانتے ہیں، آج 18 ذی الحجہ نا غدیر، رسول نے کیا فرمایا؟ علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب منبر پر کون ہے؟ کجاوے کے منبر پر کون ہے؟ رسول اور علی، اور رسول کہہ رہے ہیں میں بھی مولا، علی بھی مولا۔ اچھا، سامنے جتنا مجمع کھڑا ہے ان سب کے یہ 2 مولا، سامنے جتنا مجمع کھڑا ہے وہ تمام ان 2 مولا کا غلام، وہ 2 مولا، سامنے جتنا مجمع کھڑا ہے وہ ان 2 مولا کا غلام۔ طے ہو گئی بات؟ یہ 2 مولا، سامنے والا سارا مجمع غلام۔ اب ظاہر ہے مولا کی نسل بھی چلے گی، غلاموں کی نسل بھی چلے گی، مولا کی نسل مولا کہلائے گی، غلاموں کی نسل غلام کہلائے گی۔ اب اگر کوئی مولا کسی وقت کسی کو غلام زادہ کہہ دے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے غلام زادہ کہہ دیا۔ جب اس نے جا کر اپنے بابا سے شکایت کی، بابا مجھے حسن نے غلام زادہ کہا ہے، اب توجہ رکھیے گا اس جملے پر، مجھے حسن نے غلام زادہ کہا ہے، تو اس کے بابا نے کہا جلدی جاؤ اور جا کر لکھوا لاؤ، جملے پر توجہ، جلدی جاؤ جا کر لکھوا لاؤ۔ میں یہ عرض کروں کہ جب رسول پہلے ہی جنت میں جانے والوں کی ایک فہرست بتا چکے تھے، رسول بتا چکے تھے کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ جب رسول بتا چکے تھے کہ جنت میں جاؤ گے تو پھر لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب رسول نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا، آپ جانتے ہیں ایک آیت تو بڑی معروف ہے کہ وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن اسی سورہ مائدہ میں اس سے پہلے ایک آیت ہے جو لائق توجہ ہے،
وہ آیت کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا. جب رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ مشرک اور کافر رسول کے زمانے میں آپس میں باتیں کرتے تھے کہ سب کو دنیا سے چلا جانا ہے، کون دنیا میں رہے گا. ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے تھے کہ پریشان مت ہو، یہ رسول بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا. اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ رسول بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا. اللہ نے آیت نازل فرمائی الیوم یئس الذین کفروا. ایسی باتیں کرنے والے کافر آج غدیر کے دن مایوس ہو گئے. کیسے مایوس ہوئے؟ اس طرح مایوس ہوئے، پہلے سوچتے تھے یہ محمد چلے جائیں گے، اب انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا، غدیر میں ایک محمد نے اپنی جگہ دوسرے محمد کو کھڑا کر دیا. ایک محمد نے دوسرے محمد کو کھڑا کر دیا. یعنی من کنت مولا جو ہے وہ قیامت تک، لفظ من کنت مولا قیامت تک مولائیت کے تسلسل کا نام ہے. صرف رسول اور علی مولا نہیں، یہ 14 کے 14 مولا ہیں. اس کے بعد آیت کیا ہے اس کی ذرا وضاحت کر دوں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم لا تخشوہم فلا تخشوہم واخشونی. اے رسول ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے یہ کافر مایوس ہو گئے اب دین اسلام سے کہ یہ اسلام اب نافذ رہے گا. اچھا، اس کے بعد آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم. یہ عجیب آیت ہے. یہ کب نازل ہوئی؟ جب من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا رسول نے تو نازل ہوئی. اچھا، اس کا نزول کا دیکھیں. مکے میں رسول جب تبلیغ کرتے تھے ہجرت سے پہلے، کسی تاریخ میں پڑھ لیں تو رسول مکے میں تبلیغ کرتے ہوئے فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ دو تمہیں قیامت میں نجات کی اور فلاح کی ضمانت دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے، اس کی آیت نازل ہوئی تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اے رسول انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دو. تو جو اللہ کا حکم ہوا وہ رسول نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور پھر ضمانت دی کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، آخرت میں تمہیں نجات مل جائے گی. میں ضمانت دیتا ہوں، رسول فرماتے ہیں آخرت میں تمہیں فلاح مل جائے گی. لیکن جب ہجرت کے بعد رسول مدینے منتقل ہوئے تو پھر سورہ الفتح قرآن مجید کا 48واں سورہ، پھر آیت نازل ہوئی محمد الرسول اللہ والذین معہ. اب آیت نازل ہوئی اے رسول اب ہجرت کے بعد صرف لا الہ الا اللہ میں نجات نہیں ملے گی. اے رسول اب رسول مدینے میں کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ
مدینے میں کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ فتفلحوا. اب تم لا الہ الا اللہ کہو اور محمد الرسول اللہ کہو تو تمہیں نجات ملے گی. عزیزان محترم، پورے قرآن میں مجھے ایک جگہ مکمل کلمہ دکھا دیں. پورے قرآن میں ایک جگہ بھی مکمل کلمہ نہیں ہے. کلمہ تدریج کے ساتھ نازل ہوا، کلمہ آہستہ آہستہ نازل ہوا. کلمے کا پہلا جز مکے میں نازل ہوا، لا الہ الا اللہ. کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ مدینے میں نازل ہوا. لیکن کلمہ نہ مکے میں مکمل ہوا نہ مدینے میں مکمل ہوا. کیوں مکمل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جب رسول نے کلمے کا تیسرا جز نازل ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. کلمے کا پہلا جز مکے میں نازل نہیں ہوا، مکے میں مکمل نہیں ہوا. کلمے کا پہلا جز مکے میں مکمل نہیں ہوا. اگر پہلے جز مکمل ہو جاتا کلمہ مکے میں پہلے جز پر تو دین مکمل ہو جاتا. اگر دوسرے جز محمد الرسول اللہ کے بعد کلمہ مکمل ہو جاتا تو دین مکمل ہو جاتا. لیکن جب کلمے کا تیسرا جز غدیر میں نازل ہوا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اللہ نے آیت بھیجی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اے رسول آج دین بھی مکمل ہو گیا، کلمہ بھی مکمل ہو گیا. اچھا اب ایک بات بتائیں، میں نے عرض کیا لا الہ الا اللہ جس نے مکے میں کہا، رسول نے فرمایا کہ تو نے نجات پائی. اب نوجوانوں اور بچوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جس نے کہا لا الہ الا اللہ مکے میں اسے نجات مل گئی. اگر وہ، بڑی توجہ رکھیے گا، اگر وہ ہجرت سے پہلے مر گیا، اگر لا الہ الا اللہ اس نے کہا، حکم صرف مکے میں لا الہ الا اللہ کا آیا تھا نا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور وہ ہجرت سے پہلے مکے میں مر گیا، اس نے نجات پا لی. ٹھیک ہے نا؟ کیوں نجات پا لی؟ ابھی کلمے کا دوسرا جز نازل ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن اگر وہ مکے میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مرا نہیں، ہجرت کے بعد بھی زندہ رہا، تو پھر حکم آیا مدینے میں محمد الرسول اللہ کو. اب اسے محمد الرسول اللہ اگر زندہ رہا تو کہنا پڑے گا. اب صرف لا الہ الا اللہ میں نجات نہیں ملے گی، اب محمد الرسول اللہ بھی اسے کہنا پڑے گا. اب اگر محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد کلمے کے تیسرے جز کے آنے سے پہلے وہ مر گیا، تم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہے گا، اسے نجات مل جائے گی. اس لیے کہ کلمے کا تیسرا جز ابھی نازل ہی نہیں ہوا. لیکن جب غدیر میں کلمے کا تیسرا جز من کنت مولا علی ولی اللہ نازل ہو گیا، تو اب اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا. اگر وہ پہلے مر جاتا تو پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی علی ولی اللہ. میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر
علی کی مولائیت سے اتنا ہی بغض تھا تو غدیر سے پہلے مر جاتے. اچھا اب آیت جو ہے دیکھیں، رسول نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سب نے مبارکباد دینی شروع کی. آپ کے علم میں وہ مبارکباد کے الفاظ بخن بخن. میں ایک عجیب بات، منفرد بات یہاں مومنین کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. سب نے مبارک دی، بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولایا. آپ میرے بھی مولا ہو گئے، مومن کے بھی مولا ہو گئے، مومنین کے بھی مولا ہو گئے. غدیر میں سب نے اعتراف کیا کہ علی مومن کے مولا ہیں، علی کا منافق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر جملہ کیا کہا؟ بخن بخن لگا. اچھا ترجمہ اس کا لوگ کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائی شفقت کاظمی صاحب بیٹھے ہیں، ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ بخن بخن. آپ نے ہمیشہ ترجمہ یہ سنا ہوگا، مبارک ہو، یہی ترجمہ ہے نا، مبارک ہو مبارک ہو. آپ یقین فرمائیں لغت اٹھا کر دیکھ لیں، بخن بخن اس کا ترجمہ مبارک ہے ہی نہیں. مبارک کے لیے عربی زبان میں ہے بارکہ، مبارک کے لیے عربی زبان میں ہے تبارکہ. نہ تو من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد صحابہ کرام نے بارکہ کہا، نہ تبارکہ کہا، بلکہ کہا بخن بخن. بخن کا ترجمہ لغت میں اٹھا کر دیکھ لیں. بخن 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 کا ترجمہ ہے واہ واہ. بخن کا ترجمہ ہے واہ واہ. یعنی کیا ہو رہا تھا غدیر میں؟ رسول علی کی مولائیت کا اعلان کر رہے تھے اور مجمع کہہ رہا تھا واہ واہ. اللہ نے فرمایا، اب گفتگو اختتام کی منزلوں میں ہے لیکن نتیجہ فکر دینا ہے. اب آیت پڑھیں سورہ مائدہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ترجمہ سب کو پتہ ہے، اے رسول پہنچا دو جو تم پہ نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. اب ایک لفظ خاص ہے، اس کا ترجمہ کروں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ تَقُلْ نہیں ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اے رسول، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے رسول اگر تم نے زبان سے علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا. تقل نہیں ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اے رسول اگر تم نے عمل کر کے نہ دکھایا. فما بلغت رسالتا، تم نے پھر رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. تو توجہ کریں کہ جب علی کی مولائیت کو پہنچائے بغیر، جب علی کی مولائیت کو پہنچائے بغیر رسول نہیں رہ سکتے، تو علی کی مولائیت کو مانے بغیر کوئی مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اب آیت میں دو جز ہیں، بس ان کی طرف اختتام میں توجہ دلانی ہے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میں صرف آیتوں کی روشنی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں.
غدیر کا جشن پڑھ رہا ہوں. اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا. اب جو آیت کے 2 جز ہیں نا وہ بہت لائق توجہ ہیں، بس ان پر گفتگو اور بات مکمل. اب آیت میں پہلا جز ہے، اے رسول پہنچا دو. وہاں فرمایا سورہ مائدہ میں، اے رسول ان سے مت ڈرو، لا تخشوہم، اے رسول ان سے مت ڈرو، پہنچا دو. اور پھر جب اس کے باوجود رسول نے نہیں پہنچایا، پھر اللہ کے تیور بدلے. اِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے اے رسول عمل کر کے نہیں دکھایا. اب آیت کا عجیب جز ہے. اللہ فرما رہا ہے اے رسول پہنچا دو. واللہ، بس ان 2 جزوں پہ توجہ. واللہ یعصمک من الناس، اے رسول پہنچا دو، اللہ تمہیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. جب اللہ نے ضمانت دے دی کہ میں تمہیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، تو رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا. اب اللہ نے ضمانت دے دی. اب اس کے بعد رسول مدینے کی طرف چلے. رات کا اندھیرا ہو چکا تھا. کچھ لوگ جو علی کی مولائیت سے بغض رکھتے تھے وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور پہاڑوں کے کناروں پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے. رات کا اندھیرا ہے، رسول اس پہاڑ کے قریب سے گزریں گے تو اوپر سے پتھر پھینک کر رسول کو شہید کر دیں گے. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے رسول کی حفاظت کی ضمانت لی ہوئی ہے. جب رسول پہاڑ کے اس حصے کے قریب پہنچے جہاں پہاڑوں کے اوپر لوگوں نے پتھر رکھے ہوئے تھے، تو آپ جانتے ہیں، میں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. رسول نے حضرت حذیفہ یمانی کو قریب بلایا. حذیفہ یمانی سے کہا اپنے کان ذرا میرے قریب کرو. حذیفہ یمانی نے کان قریب کیے. رسول نے کہا حذیفہ پہاڑوں پر فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. سارے نام رسول نے حذیفہ کو کان میں بتا دیے اور کہا حذیفہ مر جانا، لیکن یہ نام کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ نام بس تمہارے اور رسالت کے درمیان رہیں. حذیفہ نے ساری زندگی وہ نام کسی کو نہیں بتائے، اسی لیے حذیفہ رازدار ختمی مرتبت کہلاتے ہیں. اب ہوا کیا، اللہ نے رسول کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، ضمانت لی تھی. اب رسول جب پہاڑ کے اس حصے کے قریب پہنچے کہ جہاں پہاڑ کے اوپر لوگ پتھر لیے، بڑے بڑے پتھر لیے بیٹھے تھے کہ رسول گزریں گے تو اوپر سے پتھر پھینک دیں گے، تو اللہ نے رسول کی حفاظت کا اس شان سے اہتمام کیا کہ اللہ نے رات کے اندھیرے میں بہت تیز بجلی چمکائی، بہت تیز بجلی چمکائی. جب وہ بہت تیز بجلی چمکی تو وہ لوگ جو پتھر لیے بیٹھے تھے اس خیال سے کہ کہیں اس تیز بجلی میں ہمارے چہرے پہچان نہ لیے جائیں، پتھر وہیں چھوڑ کر بھاگے. اب ساری زندگی حذیفہ نے نام تو بتائے نہیں کہ وہ کون تھے. اب وہ پتہ نہیں کون تھے، لیکن وہ پتھر وہاں چھوڑ کر بھاگے. نام تو تاریخ میں ملتا نہیں ہے کہ وہ کون تھے کہ جو
پتھر چھوڑ کر بھاگے، لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ وہی بھاگے ہوں گے جنہیں بھاگنے کی عادت تھی۔ اور جب حضرت حذیفہ یمانی مدینے پہنچ گئے، اب ایک جملہ اور سماعت فرمائیں، حذیفہ یمانی مدینے پہنچ گئے، اب نام ان لوگوں کے یا تو حذیفہ کو پتہ ہے یا رسول کو پتہ ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ رسول نے نام چھپا کر، آپ یقین کریں کیا شان ہے رسول کی، کیا شان ہے رسول کی حکمتوں کی، رسول نے نام چھپا کر نام بتا دیے۔ میں عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، رسول نے نام چھپا کر نام بتا دیے۔ کیسے بتا دیے؟ کیسے بتا دیے؟ حذیفہ مدینے پہنچے، اب نام تو صرف حذیفہ کو پتہ ہے کہ وہ پہاڑوں پر پتھر لیے ہوئے کون بیٹھے تھے، یہ رسول کو پتہ ہے۔ اب حذیفہ مدینے پہنچے، رسول نے نام چھپا کر نام ظاہر کروا دیے۔ کیسے ظاہر کروا دیے؟ حذیفہ مدینے پہنچے، جب حذیفہ مدینے میں ہوتے تھے تو لوگ حذیفہ کے پاس آتے تھے اور حذیفہ سے آ کر کہتے تھے، حذیفہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے نام رسول نے تمہیں منع کیا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں۔ حذیفہ ہم ان کے نام تم سے پوچھنے نہیں آئے کہ پہاڑوں پر کون تھا، حذیفہ نام نہ بتاؤ، ہم نام پوچھنے نہیں آئے۔ حذیفہ ہم نام پوچھنے نہیں آئے، لیکن حذیفہ یہ بتا دو کہ ان میں میرا نام تو نہیں تھا۔ پہلا جز آیت کا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے ضمانت لی ہے، تم من کن تو مولا کہو، میں ضمانت لیتا ہوں اے رسول تمہاری حفاظت کی۔ بس اب گفتگو میں آیت کا آخری جز پیش کر رہا ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس کے بعد کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ تو بڑا عجیب جز ہے۔ آیت کا نازل ہو رہی ہے غدیر میں، کیا نازل ہو رہی ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یا اللہ اگر تو یہ آیت مکے میں نازل کرتا تو ہماری سمجھ میں آ جاتا کہ مکے میں کافر تھے، اگر تو مدینے میں نازل کرتا ہماری سمجھ میں آ جاتا کہ مدینے میں کافر تھے۔ تو یہ آیت ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ آیت تو غدیر میں نازل کر رہا ہے۔ یا اللہ غدیر میں تو سارے حاجی ہیں، یا اللہ غدیر میں تو سارے نمازی ہیں، یا اللہ غدیر میں یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ یا اللہ غدیر میں یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ فرمائے گا سنو، میں اولا، رسول اولا، علی اولا، میں مولا، رسول مولا، علی مولا۔ جو علی کی مولائیت کا منکر ہو اسے کافر کہتے ہیں۔ اچھا کافر کہاں سے آئے؟ ایک بات عرض کر دوں، کافر میں بتاؤں کافر کہاں سے آئے؟ غدیر میں سورہ توبہ ہے، آیتوں کے ذیل میں گفتگو ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے، ارسلہ پہ توجہ رکھیے، اللہ وہ ہے ارسلہ
جس نے رسول کو ارسال کیا. بڑی عجیب آیت ہے. جس نے رسول کو ارسال کیا، بھیجا. ارسال کا لفظ ذہن میں ہے نا؟ اچھا ایک دوسرا لفظ ارسلہ کا عرض کر دوں. بس یہ قرآن فہمی ہے، اس پہ توجہ رکھیے گا. یہاں کیا ہے؟ رسول کے لیے ارسلہ، رسول کو ارسال کیا. اب ایک معروف سورہ بچوں کو بھی یاد ہے، اس کی آیت پڑھوں. یہ ارسلہ کا لفظ ذہن میں رکھیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ترجمہ ذہن میں آ گیا؟ اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ الم یجعل، بہت توجہ رکھیے گا، ارباب علم کی توجہات مبذول رہے ہیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ نے اصحاب فیل کی تمام تدبیروں کو ضائع کر دیا. وہاں کیا تھا؟ هو الذی ارسل، رسول کے ساتھ ارسلہ تھا. اب یہاں آیت آئی الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ نے اصحاب فیل کی تمام تدبیروں کو ضائع کر دیا. اب پھر لفظ آیا یہاں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. رسول کے ساتھ بھی ارسلہ آیا، ابابیل کے ساتھ بھی ارسلہ آیا. یہ پرندہ ہے ابابیل، اس کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارسلہ، میں نے بھیجا. رسول کیا؟ ارسلہ، میں نے بھیجا. اللہ نے پرندے کے ساتھ بھی ارسلہ رکھا، میں نے بھیجا، میں نے بھیجا. تاریخ پڑھ لیں، جن ابابیل کو اللہ نے بھیجا انہوں نے کنکر پھینکنے میں کوئی غلطی نہیں کی. جب پرندہ ارسلہ کی وجہ سے غلطی نہیں کر سکتا تو رسول غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ بس آخری ہے جملے. ارسل علیہم طیرا ابابیل. بس ایک بات عرض کر دوں، گفتگو کا اختتام ہے. یہ جو کیا نام ہے اس کا؟ سورہ کا سورہ فیل. یہ بچوں اور نوجوانوں کی معلومات کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. اس کا نام ہے سورہ فیل. یہ ابرہہ جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، یہ ایک ہاتھی نہیں لایا تھا. یہ نوجوانوں اور بچوں کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کے لیے درس ہے. وہ ایک ہاتھی نہیں لایا تھا، درجنوں ہاتھی تھے، لیکن اس میں ایک سب سے زیادہ طاقتور ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود. سارے ہاتھی کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے اگر بڑھایا جائے، لیکن یہ محمود نامی ہاتھی جو تھا، اس کو جب بھی کعبے کی طرف کعبہ گرانے کے لیے بڑھانے کی کوشش کی جاتی، یہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا تھا. اچھا اس کو دائیں طرف آگے بڑھاؤ، یہ بڑھ جاتا تھا، دوڑنے لگتا تھا. بائیں طرف دوڑنے لگتا تھا، پیچھے چلاؤ دوڑنے لگتا تھا. کعبہ گرانے کے لیے کعبے کی سمت لے جانے کی کوشش کرو تو یہ اپنے قدم جما لیتا تھا، یہ کعبے کی طرف نہیں بڑھتا تھا. نیزے مار کر اس کی آنکھوں کو بھی ضائع کر دیا تاکہ پتہ نہ چل سکے اسے کہ یہ کس سمت میں جا رہا ہے.
پھر بھی اس نے کعبے کی طرف کعبہ گرانے کے لیے قدم نہیں بڑھائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس سورے کا نام کیا ہے؟ سورہ فیل. ایک ہاتھی تو تھا نہیں، ایک ہاتھی نہیں تھا، درجنوں ہاتھی تھے. ہاتھی کی، فیل کی، فیل مانے ایک ہاتھی، فیل کی جمع ہوتی ہے الفیال. الفیال مانے بہت سارے ہاتھی. ابرہہ تو بہت سارے ہاتھی لایا تھا، تو سورے کا نام سورہ الفیال ہونا چاہیے تھا. لیکن سورے کا نام الفیال نہیں رکھا، سورے کا نام اس ہاتھی پر رکھا جو ہاتھی کعبے کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا. آپ قرآن مجید پڑھیں، جب غار ثور میں رسول اکرم تشریف لے گئے تو غار ثور کے اوپر مکڑی نے جالا بنا لیا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ رسول غار ثور میں ہیں. مکڑی نے رسالت کی حفاظت کی. اللہ نے مکڑی کے نام پر قرآن میں سورہ عنکبوت رکھ دیا. اس محمود نامی ہاتھی نے کعبے کی حفاظت کی. اللہ نے اس ہاتھی کے نام پر سورہ الفیل رکھ دیا. جس ابو طالب نے ساری زندگی رسول کی حفاظت کی، اس ابو طالب کے نام پر اللہ نے سورہ آل عمران رکھ دیا. آخری جملے ہیں، ختم ہو رہا. تو عزیزان محترم، یہ ابابیل کو اللہ نے بھیجا. ابابیل نے کیا کیا؟ ابابیل نے کیا کیا؟ دیکھیں، ابابیل واحد پرندہ ہے جو ایک وقت میں 3 طرف دیکھتا ہے. جلدی جلدی بات کو مکمل کروں، میرے بھائی شفقت کاظمی صاحب بیٹھے ہیں، بس یہ گفتگو کا اختتامی مرحلہ ہے. واحد پرندہ ہے ابابیل جو ایک وقت میں 3 طرف دیکھتا ہے. اس کو 3 پتھر کنکریاں دے کر اللہ نے بھیجا. ایک کنکری ہر ابابیل کے منہ میں تھی اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں پر تھی، اور ہر کنکری پر اس کا نام لکھا ہوا تھا جس پر وہ کنکری پھینکنی تھی. صرف نام نہیں لکھا تھا بلکہ اس کا نام بھی لکھا تھا جس پر کنکری پھینکنی تھی. اس کے باپ کا نام بھی لکھا تھا جس پر کنکری پھینکنی تھی. ان ابابیل نے، بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، ان ابابیل نے کنکریاں پھینکی. سب کا عصف معقول، یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. ساری ابابیل اپنی اپنی کنکریاں پھینک کر چلی گئیں. لیکن ایک ابابیل ایسی تھی، اس نے 2 کنکریاں تو پھینک دیں. اب ایک کنکری کو وہ بار بار دیکھے اور غور کرے. اس پہ جو نام اور اس کے والد کا نام لکھا تھا، اس پورے لشکر میں اسے اس نام کا کوئی آدمی نہ ملا. اس پورے لشکر میں اسے اس نام کا کوئی آدمی نہ ملا. وہ ایک کنکری لے کر واپس روتی بھی چلی گئی. پتہ نہیں مجھ سے کیا قصور ہو گیا کہ مجھے وہ بندہ نہیں ملا کہ جس پر میں نے یہ کنکری پھینکنی تھی. اس کا نام نہیں ہے، اس کے والد کا نام نہیں ہے. کچھ عرصہ گزرا، غدیر میں رسول نے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. حارث بن نعمان فہری آیا کہ اللہ نے بنایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو. ایک مرتبہ اللہ نے ابابیل سے کہا، ابابیل ذرا اپنی کنکری پر نام تو دیکھ. ابابیل نے نام دیکھا، کنکری لے کر آئی، حارث پر پھینکی. اللہ نے بتایا جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے، وہی عذاب دشمن علی کے لیے. ماشاءاللہ. بسم اللہ سائیں. ٹھیک ہے. پیر مولانا آفتاب الآخرین
ماتاب الذاکرین سید الذاکرین شہنشاہ قصائد جناب بابا سید شفقت محسن کاظمی ایک غریب آدمی ہے پھر سی اس نے تھوڑی مدد کر دے سو درود شریف بابا سے بلند اللہ دھیاں پتران نال آباد رکھے تمام بھائیاں نو میری طرف آج دے روز دی مبارک ہوئے میں پوری زندگی غریب سید توارے کو نہیں آیا عالم میں بے بدل ہے سخاوت حسین کی عالم میں بے بدل ہے سخاوت حسین کی ممکن نہیں کسی کو یہ دعوت حسین کی بازار سے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی مومنوں میں سیداں غریباں مسافراں میریاں دھیاں ان پتر کوئی نہیں دل دا مریضاں بلڈ پریشر دا مریضاں میں مزدوری نہیں کر سکتا میری سیدادی بیمار ہے میں لا لا کے بکھا ہویا پیا میرے گھر کا شاہ نہیں کھاون دی نظر اللہ نے آدھے حسین پاک دارا دا خوم سمجھ کے میری مدد کرو امام زمانہ تو انو اجر دے سی سین دارا تو تیرے راضی ہوتی خوشی دا دے کوئی بندہ میں نو خالی نہ موڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت معزز حضرات اجازت ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب اور احترام سامعین حضرات مومنین و مومنات جتھے جتھے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال شوق اور شغف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات دا مظاہرہ کردی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو بزرگی دا دور ہے ذاکرین جوان سال ذاکرین دے باپ دی حیثیت زندگی دے ایام گزار رہے ہیں اور ذاکرین جتھے جتھے آباد نے انہوں دی کنڈ سن رہی ہے اور میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نو کم از کم انہوں دے خلاف اس حوالے نہ کوئی شکایت نہیں اس واسطے کہ میں ایک ایسا خوش نصیب انسان ہوں کہ ذاکرین دی نئی پود نے میں نو کمٹ کیتا ہے قبول کیتا ہے اور میرا انتہا تو زیادہ احترام کیتا ہے میں اس حوالے نہ مطمئن نہ اس قبول اور یہی وجہ ہے کہ میں کچھ اصولاں دا پابند ہوں علماء دی اولاد ہوں